آپ اس ملک میں سیاسی سماجی اقتصادی صورتحال جو ہے وہ اس کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں. اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ تو عمومی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ 2 سال گزر گیا ہے اور 2.5 سال ہونے والے ہیں اور ٹوٹل ناکام ہے جی عمران خان کی حکومت. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ 2.5 سالوں میں انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا. کچھ آپ کی اگر سمجھ میں آئے تو ہمیں غیر جانبداری سے اس کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے. جناب عبداللہ ملک. یہ تو پہلے 100 دنوں میں ہی نظر آ گیا تھا کہ موجودہ حکومت کی جو پالیسی ہیں وہ کسی سمت میں چلنے والی نہیں ہیں, کیونکہ ان کو کوئی سر پیر ہی نہیں تھا. اب آپ نے جن شعبوں کا ذکر کیا, مثلا آپ نے معیشت کی بات کی, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس چور حکومت وہ کہتے ہیں وہ جن سٹیجز پہ چھوڑ کے گئی تھی, تو معیشت تو زبو حالی کا شکار ہے. اس کا جو ایرو ہے نیچے کی طرف جا رہا ہے, نہ پیرالل بھی نہیں ہے. اب بات آ جاتی ہے اگلی, آپ نے کہی کہ جو فورن پالیسی ہے یا ملک کی انٹرنل پالیسی ہے, جو گورننس ہے یا ڈیلیورنس ہے, یقین جانیے خاور صاحب دل تو نہیں کرتا کہ موجودہ حکومت کو ہم تنقید کا ہدف تنقید بنائیں, لیکن جو انٹرنیشنل لیول کے پیرامیٹرز ہیں, جو مختلف قسم کے سروے آتے ہیں, وہ اگر نیگیٹو ہیں, ہم تو چلیں باعث ہو سکتے ہیں, ہماری اوپینین باعث ہو سکتی ہے, ہم سابقہ حکمرانوں کے فیور والے ہو سکتے ہیں, لیکن جو انٹرنیشنل ادارے ہوتے ہیں جو جن کی ایک واقعی حیثیت ہوتی ہے, دنیا ان کو مانتی ہے, وہ صرف پاکستان کے نہیں دنیا بھر کے اکانومی کا سروے کرتے ہیں, ان کے جو انڈیکیٹر ہیں وہ نیگیٹو میں ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ ہماری جو فارن ریزرو ہیں, چلے مان لیا کہ کرونا کے دنوں میں پیسہ باہر آیا, لیکن وہ پیسہ ری انویسٹ نہیں ہوا, وہ سٹور ہی ہوتا رہا. آپ نے کوئی باہر سے کوئی چیز پرچیز نہیں کی, آپ نے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی, یا آپ نے قرضوں میں وہ آپ دیکھ لیں, وہ چلے بڑے ہیں پازیٹیو چیز یہ آ گئی جو آج کل زیر بحث ہے کہ فورن ریزرو بڑے ہیں جی. اب حالیں جو کرنٹ خسارہ تھا وہ موجودہ حکومت کا ایک پازیٹیو تھا کہ جی وہ کرنٹ خسارہ بیلنس ہو گیا, اب نہیں ہے. حالات اتنے اچھے نہیں ہیں اور جو امیدیں تھیں لوگوں کی وہ پوری نہیں ہو رہی, اور ایک رائٹ ونگ ایکسٹریم رائٹ ونگ کی طرف موو ہو رہی ہے. جو حکومت کی پالیسیز ہیں وہ رجتی پالیسیز ہیں, اور اس میں عام لوگوں کی فلاح کے لیے ہمیں بہت کم نظر آتا ہے کہ لوگوں کی اس میں کہیں بھلائی نظر آتی ہو. ایکچولی جو پالیسیاں ہیں وہ ان کی معاشی پالیسیوں کا عکس ہے, اور جو معاشی پالیسیاں ہیں وہ فارمولیٹ کر رہے ہیں جو IMF اور ورلڈ بینک سے آئے ہوئے جناب وزیر خزانہ صاحب حفیظ شیخ اور جو رضا باکر صاحب ہیں جو اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں. آپ اندازہ کریں کہ اس سال اس حکومت نے غیر ملکی قرضہ جات میں 13 ارب روپے ابھی تک پے کیے اور 13 ارب ڈالر پے کیے. یہ پچھلے سال کی نسبت 25% زیادہ ہے. میں نے آج تک جب سے میں نے ہوش سنبھالی اور جو میں دیکھتا آ رہا ہوں وہ میں نے یہی دیکھا ہے کہ اس ملک میں جو حکومت ہے وہ صرف اشرافیہ کی ہے, اور صرف حکومت جو بھی کام کرتی ہے وہ صرف اشرافیہ کے لیے کرتی ہے. غریب لوگوں کے لیے نہ تو نون لیگ نے کچھ کیا, اور نہ جو ایک نعرہ لگایا تھا پیپلز پارٹی نے وہ کیا, اور نہ یہ کر رہے ہیں تبدیلی کے نام پہ. غریب جو ہے وہ پہلے بھی پس رہا تھا اور اب بھی پس رہا ہے. کمپیریزن بھی تو ہے نا اس کا تناسب جو ہے میں کرتا ہوں. اب یہ ہے کہ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ 5 بنیادی ضروریات. اب پتہ نہیں یہ سارے آئین کے ماہر ہیں, لیکن ان چیزوں کی طرف یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ 5 بنیادی ضروریات روٹی, کپڑا, مکان, صحت اور تعلیم, یہ فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. اگر یہ ریاست کی ذمہ داری ہے تو ریاست کہاں ہے؟ کیا نواز شریف کے زمانے میں ریاست تھی؟ کیا ان کے بھٹو صاحب کے زمانے میں ریاست تھی؟ کس نے پرووائڈ کی یہ چیزیں؟ کسی نے بھی نہیں کی. اور اب آگے اب جو بہت خوشی تھی بہت لوگوں کو, اور آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ سے یہ واقعہ شیئر کیا تھا کہ میرے 2 بچے ہیں, میں نے دونوں سے یہ کہا کہ جی میں نے آپ سے زندگی بھر کچھ نہیں مانگا, میں آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ عمران خان کو ووٹ دیں. اور سب سے زیادہ شرمندہ اس وقت میں ہوں اپنے دونوں بچوں کے آگے. انہوں نے کہا جی ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں, انہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا. اور میں دیکھ رہا ہوں یہ ہو کیا رہا ہے, یعنی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, جو سماجی پہلو ہیں, وہ سارے بجائے اس کے کہ ہم ایک بہت خوش تھے کہ تبدیلی آنے والی ہے. اور یقین جانیے خاور صاحب کہ جب سٹارٹ پہ انہوں نے سندھ میں یہ کام شروع کیا نا کراچی میں, کہ جو ریلوے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بلڈنگیں بنی توڑنی شروع کی, میں بہت خوش ہوا کہ خدا کا شکر ہے کہ تبدیلی آ رہی ہے. لیکن چند دنوں بعد وہیں کی وہیں بات ہو گئی. اور
مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو قانون پہ چلنے والے لوگ ہیں، جو قانون پہ عمل درآمد کرنے لوگ ہیں، وہ ہمیشہ خسارے میں ہیں، اور جو قانون دشمنی کرتے ہیں، جو بدماشی کرتے ہیں، وہ جناب چل رہے ہیں.